الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے۔ الم تراؤ، کیا نہیں تراؤ دیکھا تو نے، دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخرہ کا معنی نارملی ہم لیتے ہیں مسخر کر دینا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دو طرح سے مسخر کرنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے قابو میں دے دی گئیں کہ لو جی اس کو جس طرح چاہے تم اس کا استعمال کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کچھ قوانین کے تابع کر دیا گیا کہ یہ تمہاری قوانین ہیں، یہ تمہارا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، یہ فاصلہ اتنے میں کرنا ہے۔ جیسے سورج ہے، چاند ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے ایک قوانین کے تابع کر دی ہیں کہ روز سورج نے نکلنا ہے، اب ان کی گردش کو کس نے باندھ کے رکھا ہے، یہی مسخر کر دینا ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جیسے آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے بس میں کر دی، انسان جس طرح چاہے اس سے جو پیدا کر لے، اس سے کام لے۔ تو یہ کائنات کی باقی تمام چیزیں انسان کے لیے جو ہے وہ بنائی گئیں، انسان کو مسخر کر دی گئیں، اس کے قابو میں دے دی گئیں۔ الم ترو ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دی چیزیں تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب نہ شکرہ تو پھر انسان ہی ہوا نا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کے تابع کر دیں، اس کے لیے بنا دیں، اور وہ ان چیزوں سے فائدے بھی لیتا ہے، ان چیزوں کو اپنے کام میں بھی لاتا ہے، ان سے باہر نکل بھی نہیں سکتا، ان سے علاوہ اپنی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن پھر اس الہ کے ساتھ اس کو رب ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اسباغا پورا کر دینا، اور پوری کر دی علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمت، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے رسول کا آ جانا۔ اللہ نے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، اور آج کے دن ہم نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی، اور آج کے دن ہم نے دین بھی مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ میں ہم یہ پڑھ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ہے وہ ظاہری نعمت جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ظاہراً ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ باطنتاً، ہمارے اندر کون سے سسٹمز چل رہے ہیں، کتنے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ اگر آنکھ یہ لیشز ہی نہ ہو تو ہم آنکھ جو ہے وہ اس کو بند نہیں کر سکتے، اگر یہ ہاتھوں کے ناخن ہی نہ ہو تو ہم کوئی چیز پکڑ ہی نہ سکیں۔ اللہ نے کتنی مشینری اندر ہمارے باطنی طور پہ فٹ کر دی ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کس وقت اس نے ڈائجسٹ کرنا ہے کھانا، کس طرح جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ، دیکھیے جسم ان مرد کا بھی وہی ہے، عورت کا بھی وہی ہے۔ اب فرق کیا ہے اس میں سے؟ مرد کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے بعد پھر فضلات جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، باقی خون کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ عورت میں جو ہے وہ ایک خاص مدت میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بچوں کے لیے دودھ کی نعمت جو ہے وہ رکھ دی ہوئی ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے؟ یہ اندر ظاہری نعمتیں ہیں ہماری جو اللہ نے پوری کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ، اور بہت سے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں، جو لڑائی کرتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، وہ خام خواہی جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ کیڑے نکالتے ہیں، اپنی عقل کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اللہ نے جو نازل کر دیا ہے۔ اپنے اس طرح جو ہے اس میں سے کویشچنس جو ہے وہ نکالیں گے جن کا بغیر علم ہے، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور نہ ہدایت، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ بغیر کسی روشن کی دلیل کے، سند کے، کتاب کے، کہ اپنے تئیں جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ، جیسے وہ فرقہ جبریہ جو ہے جس کی میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ کام تو ہونا ہی تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا تو یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا، یہ تو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا تو یہ ہونا ہی تھا، تو جو بدی کرتا ہے یہ بدی تو یہی قسمت میں لکھی ہے، یہ تو ہو کے ہی رہنی ہے، تو پھر یہ رسول کس لیے آئے، یہ کتابیں کس لیے اتریں؟ تو یہ لوگ بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے بارے میں ابھی بھی آپ کسی سے پوچھیں، اچھا یار تو نماز نہیں پڑھتا، اچھا اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ بھئی اللہ نے تو توفیق دے دی، اللہ نے جو تمہیں شعور دے دیا، اللہ نے تیرے سامنے قرآن جو ہے وہ تجھے بھیج دیا، اللہ نے تجھے مسلمان پیدا کر دیا، نبی تمہارے لیے جو ہے وہ بھیج دیا اللہ نے، اور کس طرح توفیق دینی ہے؟
اب اللہ نے آگے تجھے کان سے پکڑ کے اٹھا کے تو کھڑا نہیں کرنا. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں اچھا جو جتنا رزق ہوگا وہ مل ہی جائے گا, کی کرنا کوشش کر کے, تو پھر ٹھیک ہے منہ کھول کے سیدھے لیٹے رہیں, اللہ خود ہی اس میں ڈالتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے, لیس الانسان الا ما سعی, نہیں کچھ ملتا ہے انسان کو جتنی کہ وہ مگر کہ وہ جتنی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, کوئی علم نہیں, بغیر کسی علم کے, بغیر کسی ہدایت کے, اور بغیر روشن کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا, پیروی کرو, اتباع کرو, ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے, قالو, کہتے ہیں, بل نتبع, بلکہ ہم تو چلیں گے پیچھے, ہم تو پیروی کریں گے, ما وجدنا علیہ آبانا, جس پہ ہم نے اپنے اجداد کو پایا ہے. یہ کتنی کھول کھول کے کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس پہ چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن ہے, اور اس کے بعد رسول کی سیرت طیبہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا نہیں, وہ تو میں نے یہ کام اس لیے کرنا کہ میرے آباء و اجداد کرتے آئے تھے. کیا ہم آباء و اجداد سے زیادہ عقل والے ہو گئے ہیں؟ کیا اب معاشرہ کیا کہے گا؟ ہم تو انہی کے پیچھے چلتے 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 جو ہے وہ جہنم, شیطان تو چلاتا ہے, شیطان تو لے کے جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز جو قرآن و سنہ کے منافی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, مطلب یہی ہوتا تھا کہ میں ماں باپ کی بات نہیں مانوں گا, میں آپ کی بات مانوں گا. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے وَإِذَا, انہی لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ یہ تم نے یہ نارمز تم نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, یہ شادی بیاہ کی رسومات ہیں, یہ فوتگی پہ رسومات ہیں, کہاں ہے؟ کوئی صاحب دکھا دو, کوئی کسی جگہ پہ ان کا جو ہے بتا دو. نہیں جی وہ آباء و اجداد کرتے آئے, یہ نہ کیا تو معاشرہ کیا کہے گا. ایسی باتیں ہم کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے, قالو, کہتے ہیں, بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم تو پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی. اولو کان الشیطان, بھلا اگرچہ ہو شیطان, یدعوہم الی عذاب السعیر, وہ پکارتا ہو, وہ بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف. اب شیطان نے, دیکھیے اگر یہ غلطی ہو گئی کس سے, مجھ سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی غلط راہ پہ چل پڑا, کیا میں یہ چاہوں گا کہ میری اولاد بھی اسی راہ پہ چلے؟ ان کو تو اگر علم ملتا ہے, اگر ان کو ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے تو ان کی ہو جانی چاہیے. اور وہ ریکٹیفیکیشن کہاں سے ملے گی, تصحیح کہاں سے ہوگی؟ اسی قرآن سے ہوگی, اسی سنہ سے ہوگی. تو اگر ہم غلط راہ پہ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی پہ چلتے رہیں, جبکہ وہ راہ جو ہے وہ قرآن و سنہ کے منافی ہے, وہ دوسرا راستہ ہے. اور جو ہر وہ راستہ جو قرآن و سنہ کے منافی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے, اور وہ شیطان اس طرح بلاتا ہے ہمیں کہ آ جاؤ یہ کام کر لو. وہ ہمیں جو ہے مفت کے بتاتا ہے کہ اچھا یہ ثواب کا کام سمجھ کے کر لو. اگر ثواب کا کام سمجھ کے کرنا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سورہ مائدہ جس وقت حجۃ الوداع کے اوپر جو ہے وہ 86 دن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زندہ رہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہم نے. تو پھر یہ دعویٰ اللہ کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کچھ اور کیا ہے جو اس وقت نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے اس دعوے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اپنے تئیں جو ہے وہ چیزیں اس میں جو ہے وہ داخل کر کے. جب کہا جاتا ہے کہ مانو اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے, نہیں جو پیو دادے کر دے وہی کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر وہ کرتے آئے ہیں تو کیا ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے یا ہمیں جو ہے وہ عذاب میں اضافے کا سبب بننا ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے. اگر ہم ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے تو ہماری اولاد کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اگر ہم وہی کام غلط کرتے رہے اور وہی کام کر کے ہم نے اولاد کو بھی وہی غلط کام سکھا دیے, تو جس طرح ہم ان کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں, کل کو ہماری اولاد بنے گی اضافے کا سبب. تو وہاں کلیئرٹی کے ساتھ کھلا کھلا بیان کر دیا گیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے, کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے پیو دادے کے پیچھے چلیں گے, ہم تو ان کی پیروی کریں گے. اگرچہ شیطان ان کو جو ہے وہ دوزخ کی طرف جو ہے, شیطان تو وہ کہہ کے آیا تھا, وہ تو کر رہا ہے, وہ تو ٹریپ کر رہا ہے, وہ تو پھسلا رہا ہے, وہ تو ایسی چیزیں تمہارے لیے لوکریٹو بنا کے دکھائے گا, تمہیں زندگی جو ہے وہ اتنی پرفریب کر کے دکھائے گا کہ تم اس کے پھندے میں پھنستے چلے جاؤ گے. اب اس کی بات ماننی ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے؟ یہی شعور ہمیں دیا گیا ہے, یہی فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, یہی امتحان ہے جو ہمارا ہے کہ ہم اس کی بات مانتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں.
اب حق تو اس کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، ہر چیز ہمارے قابو میں دے دی کہ تم اس سے اپنا کام لاؤ اور اس سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارو۔ اب ہم نے اس اللہ کی بات ماننی ہے یا شیطان کی ماننی ہے؟ یہی فیصلہ جو ہے وہ ہمارا دارالامتحان ہے، اس امتحان کے گھر میں کرنا ہے، یہی دارالعمل ہے، اور اسی فیصلے کی بیسس کے اوپر ہمیں دارالجزا، اس جزا کے گھر میں جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت ہمیں بتایا جائے گا کہ ہاں تم یہ کرتے آئے ہو، یہ لو اپنا اس کام۔ امن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو مطیع ہو جائے وہ رخ کر لے اپنا اللہ کی طرف، اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑ لے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ میں نے اس کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے، اگر تو وہ اس حکم کے مطابق ہے تو کر لے، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے مضبوط اللہ کا سہارا تھام لیا۔ ہلکا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا معنی سہارا ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کا سہارا تھام لیا، وثقی مضبوط سہارا ہے۔ وہ تو ہم نے پڑھا نا پہلے سورہ اس میں بقرہ میں، لا انفصام لہ، وہ نہیں ٹوٹنے والا، وہ اللہ کا سہارا تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑنے والا ہے۔ جس نے اللہ کی رسی پکڑ لی ہے، اللہ کی حبل اللہ کو تھام لیا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے اللہ کی شریعت پکڑ لی ہے، اللہ کا دین پکڑ لیا ہے۔ جس نے یہ سوچنے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا، وَمَن یسلم، جو مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، جو اپنا چہرہ اس نے اللہ کی طرف کر لیا، اپنے ہر کام میں فوقیت دی اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس کے ساتھ۔ دیکھیں یہ نفس ہی ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ نفس ہی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ اسی سے جو ہے وہ ہمیں جنگ کرنی ہے، اسی سے ہمیں جہاد کرنا ہے۔ جس نے اس سے جہاد کر لیا وہ کامیاب ٹھہرا۔ جہاد کس بیسس پہ ہوگا؟ اسی بیسس پہ ہوگا کہ اچھا نفس جو مرضی کہتا رہے، نفس جتنا مرضی کہتا رہے، بستر پہ لیٹا رہے، سویا رہے، اٹھ جا، نہیں۔ جو اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے، تو پھر ہمیں اٹھ کے جو ہے وہ جانا ہے۔ 5 دفعہ پکارتا ہے، کامیابی ادھر ہے۔ ترجمہ سکھانے کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہمیں حی علی الفلاح کا معنی نہیں پتا، ہمیں پتا ہے فلاح کا معنی کامیابی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کامیابی، یہ کامیابی۔ ہم دنیا کے کاروبار میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم دنیا کے مشاغل میں، مستیوں میں جو ہے وہ کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کامیابی وہ نہیں ہے، کامیابی یہی قرآن ہے۔ جس نے اپنا رخ کر لیا، جس نے اللہ کی رضامندی خوشنودی کو پکڑ لیا اور وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہے، تو اس نے اللہ کا مضبوط سہارا تھام لیا۔ امن کفر، اور جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اب ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اب سوچتے تھے کہ کیا میں سچا نبی نہیں ہوں؟ کیا اللہ کا کلام سچا نہیں ہے؟ جب یہ سچ ہے سب کچھ، تو پھر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ان کی؟ کیوں مان نہیں رہے؟ تو کہا گیا فلا یحزنک، نہ غمگین کر دے آپ کو، کفر ہو، انکار ان کا، کفر ان کا، الینا مرجعہم، طرف انہی ہماری ہی لوٹنا ہے انہیں، فننبئہم بما عملوا، بس پھر ہم بتائیں گے ان کو کہ کیا کرتے رہے۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، فننبئہم، پھر ہم بتائیں گے، بما عملوا، جو وہ کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ ہمیں وہاں پہ اس وقت جا کے پتہ چلے گا۔ پھر اس وقت ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس جان دے، پھر اسی صحیح ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی سنت تو ہے کہ واپس نہیں بھیجنا، لیکن اللہ کے ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں بھیج دوں، تم نے پھر وہی کرنا ہے۔ فننبئہم، جس نے اس بات کو پکڑ لیا کہ ہاں اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، جب ہم نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ ہاں پوچھنا، تو اس کا مطلب ہے آخرت پہ ایمان تو میرا آٹومیٹیکل ہو گیا کہ ہاں مجھے اٹھایا جانا ہے اور مجھ سے سوال جواب ہوں گے۔ تو جب سوال جواب ہوں گے تو پھر آج تیاری کیا کی ہے میں نے اس کی، اپنے آپ کو کیا پریپیئر کیا اس امتحان کے لیے، اس کمرے کے لیے، اس جزا کے لیے۔ فننبئہم، پس پھر ہم بتائیں گے جو انہوں نے کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بید جانتا ہے۔ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یسلم، مطیع ہو جانا، فرمانبردار ہو جانا، خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لینا۔ یہ نہیں کہ عبداللہ بن ابی کی مثال بن جو کہ اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا رہا، نمازوں میں شریک بھی، جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا، جہاد میں بھی شریک ہوتا رہا، اندر سے وہ مومن نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کا شر جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے کھول کے رکھا۔ آج تک دنیا جو ہے وہ 1450 سال ہو گئے اس کے اوپر لعن و طعن کرتی آ رہی ہے۔ تو جو اللہ سینوں کی باتوں کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے نمتعہم قلیلاً، ہم فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا سا،
بڑا لگے گا آپ لوگوں کو کہ وہ دنیا میں بڑے جو ہیں وہ چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مال پانی ہے ان کے پاس، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے ان کے، قلیلاً بہت تھوڑا، تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا اور وہ آخرت کی دنیا۔ یہ دنیا تو ہے ختم ہونے والی، فانی ہے، یا تو کہہ دے ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہ یہ فانی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ سدا زندہ رہنا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی کوئی مثال دے دی جائے کہ جی وہ فلاں تو زندہ رہا ہے، اس نے تو، اس کو تو موت نہیں آئی۔ ہر چیز فنا ہو جانی ہے، تو ہم ان کو فائدہ دیں گے تھوڑا سا۔ ثم پھر اب اس کی کل کسی نے مجھے بڑی اچھی ڈیفینیشن، انہوں نے کہا جی اس وقت کی زندگی کتنے کی، ہم کہتے ہیں کہ ایک تو دن کتنے کا ہوگا، 50,000 سال کا، یہ 50,000 سال بھی ہمارے کہنے کے مطابق ہے۔ اب اس وقت دن کی ماہیت کیفیت کیا ہوگی ہم یہ نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ سورج بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اللہ نے 6 دن میں بنایا سب کچھ، تو اللہ نے کہا 6 دن میں سب کچھ میں نے بنا لیا۔ وہ 6 دن کیسے تھے ہم تو نہیں جان سکتے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھا، کیسے تھے، کیا تھا وہ دور، کیا تھا؟ اسی طرح وہ دور ہوگا۔ اب اس دور کے 50,000 سال کے بدلے میں اپنی 50-60 سال کی زندگی لگا لیں، تو غالباً اس نے 27 منٹ کہا تھا یا 27 سیکنڈ کہا تھا کہ اتنے ہی بنتے ہیں۔ اب خود ہم فائدہ کر لیں کہ ہم نے ان چند لمحات کے لیے، چند منٹوں سیکنڈوں کے لیے اپنی ابدیت خراب کر بیٹھنی ہے۔ یہ جو بار بار کہا گیا نمتعہم قلیلاً، ہم فائدہ دیں گے، متاع قلیلاً، بہت تھوڑا سا، بہت کم فائدہ دیں گے، ثم نسترہم، پھر ہم مجبور کر دیں گے ان کو، اس طرح ان سے کھینچ لیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ، شدید عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف۔ اب یہ جو 5-7 منٹ 10 منٹ کی زندگی ہے، چند لمحات کی زندگی ہے، لگتا ہمیں ہے کہ پتہ نہیں جائے وہ ہم نے کوئی دنیا فتح کر لینی ہے اس دنیا میں، تو ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں۔ ڈائریکشن ٹھیک رکھیں گے تو ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیے ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، ہماری تقاضا تو اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو انگریزی اسکول میں داخل کروا دی جاتے ہیں، اس کے بعد 24 سال تک تو جو ہے وہ اس دنیاوی تعلیم میں جو ہے وہ ہم کھوئے رہتے ہیں، ہمیں کوئی دائیں بائیں کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ جتنی ماڈرن جو ہے وہ ہماری اس وقت جو ہے وہ یوتھ ہے، ان سے پوچھ کے دیکھ لیجیے قرآن اور سنہ کے بارے میں، انگریزی کے بارے میں تو انگریزی تو منہ بگاڑ کے فر بولتے نظر آئیں گے وہ، لیکن ان سے پوچھ لیجیے قرآن کے بارے میں، ان سے پوچھ لیجیے سیرت طیبہ کے بارے میں۔ 24 سال 25 سال تو ہم نے اس میں گزار دیے، اس کے بعد پھر ہمیں کیریئر کی فکر ہو گئی، پھر کیریئر میں جو ہے وہ گھس گئے، اس کے علاوہ کیریئر ہی ہم نے صبح سوچا، شام سوچا، رات سوچا، اور پھر اسی کیریئر میں جو ہے وہ جب ہمیں ہوش آیا تو اس وقت جو ہے وہ ہم آخری مراحل پہ تھے، اور پھر ہمیں جو تو یہ بہت کم فائدہ ہے، پھر ہم کو سخت عذاب کی طرف کھینچ لیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، آج بھی پوچھ لیجئے اچھا کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، کہیں گے اللہ کا ہی شکر۔ کیسی چل رہی ہے روزی، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، چاہے وہ حرام کا پیسہ کما رہے ہوں کہیں گے وہی بات، ھذا من فضل ربی۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے کہ سرکاری ملازم کو جب بتایا جاتا ہے اس کا بایو ڈاٹا، ہاں جی تنخواہ تو ہوتی 30,000، یہ پر اللہ کا بڑا فضل ہے ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ ہم جو ہے وہ خود اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا حلال کماؤ، ہم نے نہیں کمایا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم حلال حرام کماتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اللہ کا فضل۔ اگر ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ کس نے، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے، ان کا یہی جواب ہوگا۔ چلو شکر ہے، اتنی بات تو ہے کہ اللہ کا نام تو پتہ ہے تمہیں، اللہ کی جو ہے وہ تعریف تو تم کرتے ہو کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا علم، اکثریت نہیں جانتی اس بات کو۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے کس کے لیے مسخر کر دیا؟ تمہارے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ وہی ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے۔ یہ ساری تعریفیں کرتے بھی رہیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری کی ساری کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے، اس کی ملک میں اتنا اضافہ نہیں کر سکتی جتنا سمندر میں سے ایک سوئی نکالنے اور اس کے نکے پہ جتنا پانی لگا ہوا اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہ بے پرواہ ہے، سارے اس کی تعریف۔ الحمید، وہ حمدوں والا ہے،
اس کو تمہاری حمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولو، اور اگر انا ما فی الارض من شجرۃ، اور جو کچھ زمین میں درخت ہیں، اقلام، کلمے بن جائیں، قلم ہوتی لکھنے والی، قلم کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ یمدہ، اور سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں، ابخر ما نفدت، اور من بعدہ سب، اور ساتھ اس جیسے اور لے آئیں سمندر، ما نافدت، نہیں ختم ہوں گے کلمات اللہ، اللہ کے کلمات۔ اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی خلق کتنی ہے؟ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہمیں۔ جب ہم اللہ کی خلق کو نہیں گن سکتے تو اللہ کے کلمات کو کیسے گن سکتے ہیں؟ اللہ کی اس مخلوق تخلیقات کو کیسے گن سکتے ہیں؟ اس تخلیقات کو جو ہے وہ ہم اللہ کی کو جان کے اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ابھی تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سورج اور ایک چاند، یہ دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی اور سیارہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں زمین پہ بیٹھ کے؟ آپ کی سائنس جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ نکال کے رکھی ہوئی ہے اس نے ہمارے سامنے، اور جس کی طرف وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں، جس کی طرف وہ پہنچ بھی رہے ہیں۔ 60% مخلوق تو جو ہے وہ سمندر میں ہے، تو سمندر میں ہم کتنے کو جانتے ہیں؟ تو جب ہم اس کی تخلیقات کو گن ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ کے کلمات جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ لکھے جا سکتے ہیں؟ ساتھ سمندر بھی اور بھی آ جائیں، روشنی بھی بن جائے، تب بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ طاقتور ہے، وہ غلبے والا ہے۔ اب بس بیسیکلی یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد ہے وہ یہی کہا کرتے تھے، اچھا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ ساری اس کائنات کا بنانا یا اس انسان کا بنانا، اس انسان کا جس کو جو ہے وہ ہم نے پہلے پیدا کیا، بائی ڈیفالٹ ہمیں جس وقت عہد الستو جو ہے وہ اس عہد کو لینے کے لیے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا گیا، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جب اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو فوراً اس کے ذہن سے ایک بجلی کڑکے گی، اس کے کیا نکلے گا؟ کوئی اس کو جو ہے وہ گاڈ کے نام سے یاد کرے گا، کوئی اللہ سے، اللہ، گاڈ، کچھ نہ کوئی ہوگا وہی۔ تو بائی ڈیفالٹ جو ہمارے اندر ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی نیچر میں پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کو عہد دے کے آیا ہے۔ قالوا بلا، جب پوچھا گیا عہد الستو جس کو ہم کہتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عہد الستو، کیا میں رب نہیں ہوں تمہارا؟ الستو رب ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ہاں بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہم دے کے آئے ہیں پہلے۔ اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ سلا دیا گیا، اٹھایا گیا ہمیں، پھر یہ زندگی دی گئی، پھر یہ جسم دیا گیا، اس کے بعد پھر ہمیں مارے گا وہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر اٹھا کے پوچھے گا، ہاں بھی اب بتاؤ تم نے کیا جو مجھ سے عہد میں نے تم سے لیا تھا، کیا تم نے اس عہد پہ جو ہے وہ پابندی سے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ وہ جواب ہی منحصر کرتا ہے، ما خلقکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا، ولا بعثکم، اور نہ بعثکم، اور نہ اٹھانا تمہارا، الا کنفس واحد، ایک جان کی مانند ہی ہے۔ تم سب کا اٹھانا اور پیدا کرنا جو اللہ کے لیے تو ایسے ہی ہے، اللہ نے ایک ہی جان پیدا کر کے تمہیں ان سب کو پھیلا دیا دنیا میں، اور اسی ایک جان کے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اصل میں تو بات روح کی ہے۔ جسم تو یہ مٹی سے بنا، مٹی سے پلا بڑا، مٹی سے پھلا پھولا، اور مٹی میں دوبارہ چلا جائے گا۔ تو جب ایک دفعہ مٹی سے پتلا بنا کے اس میں روح ڈالی جا سکتی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ڈالی جا سکتی؟ روح تو اللہ کے پاس ہی ہے نا، پہلے بھی اللہ کے پاس تھی، اس کے بعد بھی جسم میں سے بھی نکل جائے گی، اللہ کے پاس چلی جائے گی، تو اللہ جو مرضی اسی پتلے کو زمین کو کہے گا اس کو اٹھا دو۔ اس کا پیدا کرنا، اس کا تخلیق کرنا مٹی سے تھا، اس کے بعد جتنی یہ اس میں جو ہے وہ اس نے کھایا پیا وہ کہاں سے آیا؟ مٹی سے کی پیداوار تھی، سب کچھ مٹی کا ہی تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے لیے تو پیدا کرنا تمہارا اور تمہارا اٹھانا ماں نہیں ہے، تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا، الا کنفس، جیسے ایک بندے کو پیدا کر دیا ایسے ساری خلقت پیدا کر دی اس نے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الم ترى ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ کے بے شک اللہ وہ ہے، یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ اب جس نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، دو ہی سیارے نظر آتے ہیں، انہی کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے، چاند سورج کی پوجا کیا کرتے تھے،
چاند کو جو ہے وہ مانتے تھے. تو پھر اگر وہ ایک مجبور ہیں، وہ لاچار ہیں، وہ عاجز ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ نہیں پر مار سکتے، وہ اللہ کی جو ہے وہ اس پابندی کو نہیں توڑ سکتے کہ تم نے ادھر سے نکلنا ہے اور اس زمانے یہ گردش کا دورانیہ ہے، تم نے سال میں اس دفعہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، جو ہے نا رب المشارق والمغارب. اگر ہم دیکھیں تو سورج آج یہاں سے نکل رہا ہے، سردیوں میں یہاں پہ نکل رہا ہوگا. یہ کتنے اینگلز ہیں جو اینگل، یہ مشارق والمغارب، یہ پروردگار ہے. سردیوں گرمیوں میں سورج وہاں پہ جا کے غروب ہو رہا ہوتا ہے، سردیوں میں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا. کس نے پابند کیا سورج اور چاند کو؟ جب سورج اور چاند جیسی یہی ہمارے لیے سب سے بڑی ہیں خلق اللہ کی، یہی خلق ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ سورج ہے اور چاند ہے، تو پھر جب وہ مجبور ہیں، وہ لاچار ہیں، وہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ تم ان کو پوچھتے ہو. تو جو خود خلق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ کیسے جو ہے وہ الہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی ہیں. کلو یجری الی اجل مسمی، سارے جاری و ساری ہیں ایک مقررہ مدت تک، ایک ٹائم ان کا فکس کر دیا گیا ہے. جس طرح ہمارا ٹائم مقرر ہے کہ ایک وقت میں ہم نے جانا ہے، اس وقت تک ہمارا امتحان ہے. ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اس مدت تک تم نے یہ دورہ یہ چلنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وَأَنَّ اللَّهَ، اور جو تم کر رہے ہو تو بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں. تمہارے سارے اعمال ہم تو یہی سمجھ کے کر لیتے ہیں کیڑا چھوٹا سا گناہ ہے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چل میں اکیلا ہی ہوں. ہم بھول جاتے ہیں اس وقت کرامن کاتب، یہ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ جو یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو نا وہ سارا جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. اللہ نے رجسٹر دے کے بٹھایا ہوا ان کو کہ لکھتے جاؤ کیا کیا کرتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ کیسے جانتا ہے؟ ذالک بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ، اس لیے کہ وہ اللہ وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، یہی سچائی ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو الباطل، وہ باطل ہے. باطل کہتے کس کو ہیں؟ جو ہمیں جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں نہ ہو. بنا ہم نے رکھا ہو، سراب نظر آ رہا ہے، پانی ہے وہاں پہ، کیا وہ پانی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ جتنے ہم نے سو کال گھڑ رکھے ہیں اپنے پاس کہ یہ میری جان چھڑا دے گا، یہ میرے لیے رزق کا بندوبست کر دے گا، یہ مجھے اولاد دے دے گا، یہ بیماری سے شفا دے گا، حقیقتاً یہ کچھ نہیں ہے، یہ باطل ہیں. صرف اللہ ہے جو اس نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اس کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، جس کے پیچھے تم چلتے ہو، سب باطل ہے، وہ سارا غلط ہے، وہ شیطان کے راستے ہیں سارے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، وہی بڑائی والا اور وہی بلند و بالا عظمت والا ہے. اب دیکھیں سیدھی کھل کے باتیں جو ہے وہ قرآن پاک ہم سے جو ہے وہ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے کس راہ پہ چلنا ہے. اگر ہم اس کھلی ہوئی کتاب کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہم کس کو مان رہے ہیں؟ کہیں ہم یہاں تو فال نہیں کر رہے ہیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، ہم آگے سے کیا؟ بل نتبع وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہ مانیں گے جس پہ باپ داد چلتے رہے، پیو دادے چلتے رہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو جو ہے وہ دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کے پکڑ کے لے کے جا رہا ہو، بلا رہا ہو. تو پھر اصل حقیقت تو قرآن ہی رہ گیا، اصل حقیقت تو یہ سیرت طیبہ ہی رہ گئی، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. فیصلہ ہمیں کرنا ہے. یہی چند لمحے جو ہمارے پاس ہیں، چند سیکنڈ، چند منٹس کی زندگی ہمارے پاس ہے، چند لمحات کی، اس میں ہم نے جو ہے وہ دیکھیے، یہ ہم جیسے تیسے کر کے گزار جائیں، اپنے نفس کو جتنا باندھنا ہے باندھ لیں، اور باندھ کے جو ہے وہ اللہ کی راہ پکڑ لیں، اس رسی کو پکڑ لیں. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس بلا شبہ جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے اللہ کی شریعت کو اس نے پکڑ لیا، تو وہی کامیاب ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں. قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن پہ عمل کریں. ہم نے صرف اور صرف اس کو ثواب مل جاتا ہے، ہمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہماری، ایک ایک حرف پہ ثواب ہے. لیکن اللہ نے یہ ضرور پوچھنا، پی ایچ ڈی کر لی تھی، انجینئرنگ کر لی تھی، میتھمیٹیشین ہو گیا تھا، کمپیوٹر سائنس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بلا بلا بلا، نہیں ہاتھ لگایا تو میری کتاب کو نہیں لگایا. چاہے وہ جتنا بڑا مرضی جو ہے وہ سائنسدان یا وہ کچھ کیوں نہ ہو گیا ہو، اگر قرآن سے لا علم ہے تو وہ جاہل ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد تو قرآن مجھے بتا رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔